بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ۔ ولد اس کے اندر بیٹی اور بیٹے دونوں آتے ہیں۔ ولد مولود کے معنی میں ہے یعنی جس کو ماں نے جنم دیا ہے، اس میں بیٹی بھی آتی ہے اور بیٹے بھی آتے ہیں، لیکن علماء نے یہ کہا ہے کہ جو اولاد البنین ہیں وہ تو وارث ہوتے ہیں، لیکن اولاد البنات جو ہیں یہ وارث نہیں ہوتے۔ یعنی اولاد البنین اگرچہ وہ جو ذکور کے ساتھ ماں کی طرف نسبت رکھتے ہیں، بیٹا آگے اس کی اولاد اور پھر اس کی ذکور اولاد میں سے آگے اس کی اولاد، پھر اس کی ذکور اولاد میں سے اس کی اولاد، یہ تو ولد کے اندر شمار ہوتے ہیں، لیکن جہاں انسا درمیان میں آ جائے تو پھر وہ تو وارث ہے، لیکن آگے جو اس کی اولاد ہے پھر وہاں آ کے انقطاع ہو جاتا ہے۔ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اور اللہ رب العزت نے شوہر کا حق جو ہے نصف رکھا ہے۔ نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لہن ولد، عدم اولاد کی صورت میں اس کے ترکے کا آدھا، فإن کان لہن ولد فلکم الربع، اور اگر اولاد ہو تو پھر اس کا آدھا یعنی چوتھائی۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اور یہ اوپر والی بات جس طرح فرمائی ہے کہ وہ جو وصیت کریں اس وصیت کی تعمیل کے بعد، اور جو قرضہ چھوڑیں اس قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ وراثت تقسیم کی جائے گی۔ سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وصیت پوری کی جائے گی، اور اس کے بعد ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویاں جو ہیں ان کے لیے چوتھائی ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور بیوی ایک ہو یا دو ہو یا تین ہو یا چار ہو، ان سب کا حصہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر زیادہ ہوں تو ان کا حصہ بڑھ جائے، نہیں، ایک کے لیے بھی ربع ہے، اور اولاد ہو تو اس کے لیے سمن ہے، 8واں حصہ ہے، اور اگر دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں تو پھر بھی یہی حکم ہے۔ وَسَوَاءٌ فِي الرُّبْعِ وَالثُّمْنِ الْوَاحِدَةُ وَالْأَكْثَرُ،
ایک اور زیادہ برابر ہیں اس چوتھائی اور آٹھویں حصے میں، ان کا حصہ اس سے بڑھتا نہیں۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر وارث بننے والا، جس کا وارث بنا جا رہا ہے، دونوں معنی اس کے کیے ہیں علماء نے۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ مِنْهُ كَلَالَةً، اگر جس کا وارث بنا ہے یا جس کا وارث ہوا گیا ہے، جس کا وارث ہوا گیا ہے، یہ معنی کر لیں سمجھنے کے لیے، کلالتاً وہ کلالہ ہو، یعنی جس کا وارث ہوا گیا ہے وہ کلالہ ہو، یا جس کا وارث بنا ہے کوئی شخص وہ فوت ہونے والا کلالہ ہو۔ تو کلالہ جو ہے یہ کلہ سے نکلا ہے، اور کلہ جو ہے دو معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک ہار جانا، تھک جانا، درماندہ ہو جانا، چلتے چلتے راستے میں کلّ البعیر آیا، چلنے سے عاجز آ گیا، تھک ہار کے ماندہ ہو کے بیٹھ گیا۔ تو دوسرا اس کا معنی کلالہ سے، کلال سے ہوتا ہے جس سے اکلیل نکلا ہے، اور اکلیل جو ہے یہ وہ جو سر کے اوپر تاج وغیرہ پہنا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو سر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، جو سر کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، تو اس سے یہ کلالہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لے۔ کہتے ہیں کلل اللہ جہودکم بالنجاح، اللہ تعالیٰ کامیابی کے ساتھ سرفراز اور ہمکنار کرے آپ کی کوششوں کو۔ کلل اللہ جہودکم، تو کلالہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گھیر لینا۔ تو کلالہ جو ہے اگر اس لفظ سے مشتق ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ رشتہ دار جو اصول اور فروع سے نہیں ہیں بلکہ ارد گرد سے ہیں، یعنی وہ ارد گرد سے رشتہ دار ہیں، اصول اور فروع سے نہیں ہیں۔ تو کلالہ کا لفظ جو ہے ان رشتہ داروں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے اور اس میت موروث کے اوپر بھی بولا جاتا ہے۔ تو پھر اگر کلالہ کا معنی یہ ہو کہ وہ میت کلالہ ہے، یعنی اس کا رشتہ جو ہے وہ عاجز آ گیا، وہ آگے نہیں بڑھا، فروع میں چلا گیا۔ کلّہ کا معنی یعنی آیا، وہ رشتہ آگے نہیں بڑھا، تھک کے جو ہے نا وہ رک گیا۔ تو اس صورت میں پھر اس کا معنی کرتے ہیں کلالہ من لا ولد لہ ولا والدہ، لا ولد لہ ولا والد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معنی کیا، حضرت عمر نے بھی ان کی موافقت کی، اور جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ معنی اس کا لا ولد لہ ولا والدہ، کہ اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کا والد بھی نہیں ہے، اور دادا بھی نہیں ہے اور پوتا بھی نہیں ہے۔ لا ولد اسفل تک اور لا والد اوپر تک۔ فیورث صفت رجل وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یورث، تو یہ یورث جو ہے یہ صفت رجل من وارثہ، وارثہ یارث جو مجرد ہے اس سے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس سے یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ صفت رجل من وارثہ وکلالۃ خبر کان والرجل هو المیت۔ تو وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یورث، اگر ہو وہ فوت ہونے والا، یورث جس کا وارث ہوا گیا ہے یا جس کا وارث بنا گیا ہے، کلالتاً وہ کلالہ ہو، یہ خبر بن گئی اس کی، وہ اسم رجل اور یہ اس کی خبر بن گئی۔ اور یورث جو ہے یہ باب مجرد سے ہے، وارثہ یارثو سے ہے۔ او امرأۃ، اگر وہ مرنے والا رجل مرد ہو، او امرأۃ یا خاتون ہو، عطف علی رجل ولہ، اور اس رجل کے لیے، یعنی اس کے اوپر جو معطوف ہے امرأۃ، ولہما نہیں کہا بلکہ یہ کہا
وَإِن كَانَ رَجُلٌ وَلَهُ یعنی وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یہی حکم ہے. وَلَهُ وَخٌ یعنی یہی حکم لہو بھی ہے، وَلَهَا اور اس کے لیے بھی ہے، یہی حکم ہے. وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكْمُ الْمَرْأَةِ فَاكْتُفِيَ بِهِ یا فَاكْتَفَى بِهِ، عورت کا حکم بھی اسی سے معلوم ہو گیا اور اسی پر اکتفا کر لیا، اس کا الگ سے ذکر نہیں کیا، جو پیچھے ذکر کر دیا ہے وہی کافی ہے. اور بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ، وہ کہتے ہیں یہ یورث جو ہے یہ مجرد سے نہیں بلکہ مزید فی سے صیغہ مجہول ہے. اور مزید فی کون سا ہے؟ اورث یورث ایراثا، یورث جو وارث بنایا گیا ہے، جو وارث بنایا گیا ہے، کلالتاً وہ کلالہ ہو. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ اور اگر ہو وہ آدمی یورث جو وارث بنایا گیا ہے، یعنی جس کو میت نے چھوڑا ہے اور وہ اس کا وارث بنا ہے اس صورت واقعہ کے اندر، کلالتاً وہ کلالہ ہو یعنی وہ رشتہ دار ہو حواشی سے، اصول اور فروع سے نہ ہو، وہ رشتہ دار ہو حواشی سے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ اور اگر ہو وہ شخص جو وارث بنایا گیا ہے حال کونہ کلالتاً، یہ کلالہ جو ہے نا پھر اس کا حال بن جائے گا، پھر یہ اس کا حال بن جائے گا. اب امراتن اور یا عورت ہو یعنی مرنے والا جو ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور اس کا جو وارث بنایا گیا ہے کلالتاً وہ کلالہ ہو. تو یہ کانا جو ہے یہ کانا رجل یورث اگر ہو وہ آدمی یورث جس کو وارث بنایا گیا ہے تو یورث کانا کی خبر بن جائے گی اور کلالتاً اس کا حال بن جائے گا. یا کلالتاً کی اور بھی ترکیب کرتے ہیں، یہ علماء نے لکھی ہے تفصیلی کتابوں کے اندر، اور یہ دونوں طرح معنی جو ہے نا اس کا علماء نے کیا ہے. اچھا ایک تو یہ بات آج ہو گئی، اور یہاں ایک تو وہی معنی ہے جو علماء نے کیا ہے، اور ایک اور جو ہے وہ متجددین نے کیا ہے، وہ بھی تھوڑی سی بات ہے، وہ انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ اگلی مجلس میں کریں گے.